سبسکرائب کریں ہمارے چینل مسلم اپڈیٹ کو اور روزانہ ویڈیو دیکھتے رہیں. شکریہ. پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک پاکستان کی عورت کا واقعہ سنائیں گے جس نے مرنے کے بعد ایک ایسا عجیب و غریب کام کیا جسے دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک لڑکے کا بھی واقعہ بتایا جائے گا جو قبر کو سونگھ کر بتا دیتا ہے کہ اس قبر میں آدمی ہے یا عورت، بچہ ہے یا بوڑھا. پیارے دوستوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر جاگ کر موت پر غور و فکر کیا کرتے تھے کہ یہ کس طرح سے تمام لذتوں کو ختم کر دیتی ہے، اور قبر کی ہولناکیوں کو یاد کر کے بے ہوش ہو جاتے تھے. ایک مرتبہ اپنے غلام سے فرمایا کہ میں تمام رات غور و فکر میں جاگتا رہتا ہوں. اس نے پوچھا کس چیز کے بارے میں آپ سوچتے رہتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قبر اور قبر کے مردے کے بارے میں. اگر تم مردے کو 3 دن کے بعد قبر میں دیکھو گے تو اس سے محبت کرنے کے بجائے اس کے پاس جاتے ہوئے خود خوف زدہ ہو جاؤ گے، کیونکہ اس میں سے پیپ بہہ رہی ہوگی اور اس میں کیڑے تیر رہے ہوں گے، بدبو پھیلی ہوگی اور کفن بوسیدہ ہو چکا ہوگا. یہ کہہ کر روتے روتے آپ کو ہچکی آ گئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر گر پڑے. ان کی بیوی ان پر پانی چھڑک کر انہیں ہوش میں لائی. آپ اکثر فرمایا کرتے تھے جس نے موت کو اکثر یاد کیا اور تھوڑی دنیا پر راضی ہو گیا تو وہ کامیاب ہے. پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک پاکستان کی عورت کا واقعہ سنائیں گے جس نے مرنے کے بعد ایک ایسا عجیب و غریب کام کیا جسے دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ گیا. تو دوستوں، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا. تو چلیے دوستوں، ویڈیو شروع کرتے ہیں. دوستوں، ایک بھائی اپنا واقعہ بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان دنوں لاہور میں نیا میں آیا تھا اور ایک نجی ہاسپٹل میں رہتا تھا. میں جس جگہ پر رہتا تھا وہ قبرستان سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی. میری عادت تھی کہ میں ہر جمعرات کو قبرستان جاتا تھا اور قبر والوں کے لیے دعا کرتا تھا. ایک دن میں دعا کر کے واپس پلٹ رہا تھا کہ اچانک ایک نوجوان میرے سامنے آ گیا. وہ معمولی سی جسامت کا مالک تھا، یعنی وہ بہت ہی زیادہ کمزور تھا. ہڈیاں اندر سے دھسی ہوئی تھی، خال بھی جسم سے چپکی ہوئی تھی. اسے دیکھ کر لگتا تھا کہ برسوں کا بھوکا ہے، کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا ہے یا پھر بیمار مریض ہے. لیکن اس کے ہاتھ میں ایک کدال دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ یہ قبر کھودنے والا آدمی ہے. اس نے مجھے ایک باریک سی آواز میں کہا کہ بھائی صاحب، آپ ابھی جس قبر پر دعا کر رہے تھے اس قبر میں کوئی موجود نہیں ہے، یعنی اس قبر میں کوئی نہیں ہے. تو یہ سن کر میں بہت ہی زیادہ حیران ہوا اور حیران ہو کر اسے دیکھتا رہا اور سوال کیا کہ تمہیں کیسے پتا ہے کہ اس قبر میں کوئی نہیں ہے؟ اس نے میری طرف دیکھا اور اپنے کندھے اچکائے اور چلا گیا اور میری بات کا جواب نہیں دیا. اسی دوران قبرستان میں کچھ لوگ آ گئے. انہوں نے اسے آواز دی اور کہا، اے رمضانی بات سن. اس لڑکے کا نام رمضانی تھا. وہ لوگ اس لڑکے کے پاس آئے اور کہنے لگے، کوئی جگہ بتاؤ، ہمارے دادا جی کی قبر کھودنی ہے. ان میں سے ایک آدمی نے 100 کے نوٹ نکال کر اسے دے دیے. اس نے پیسے اپنی جیب میں ڈالے اور انہیں اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا. میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چل دیا. ایک جگہ پر پہنچ کر وہ لڑکا قبروں کے پاس کھڑے ہو کر قبروں کو سونگھنے کے انداز میں دیکھتا رہا. قبروں کو سونگھنے لگا اور پھر ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ قبر خالی ہے. ان لوگوں نے اس سے کہا، اچھا تو پھر قبر بھی بنا دو، جنازہ عشاء کے بعد لانا ہے. میں بڑا ہی حیران ہوا کہ اس لڑکے کو کیسے معلوم کہ کون سی قبر خالی ہے اور کس کے اندر مردہ موجود ہے. میرے ذہن میں خیال آیا کہ شاید ان لوگوں نے جعلی قبریں بنا رکھی ہے اور پیسے لے کر قبروں کو بیچتے ہیں. اس کے بعد دوستوں، میں قبرستان میں رہنے والے بوڑھے آدمی کے پاس چلا گیا اور اس سے سوال کیا کہ کیا آپ لوگ قبریں بھی بیچتے ہو؟ تو وہ بوڑھا آدمی ایک دم سے چونک گیا اور میری طرف دیکھنے لگا اور کہا، صاحب کیا ہوا؟ میں اس بوڑھے آدمی کو اس لڑکے کا جس کا نام رمضانی تھا اس کے بارے میں بتایا. تو اس نے کہا کہ ارے وہ لڑکا، وہ تو خود قبر کا بیٹا ہے، مٹی تو اس کو بتائے گی ہی نا
کہ ماں کی گود میں کون سویا ہے۔ یہ سن کر مجھے اس بوڑھے آدمی کی دماغی صحت پر شک ہوا۔ مجھے لگا کہ یہ دماغی حالت اس کی ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا میں کچھ سمجھا نہیں۔ اس بوڑھے آدمی نے کہا تم سمجھو گے کیسے، یہ بات تو کوئی بھی نہیں سمجھ پایا، وہ تو صرف میں ہی جانتا ہوں۔ 35 سال پہلے اسی قبرستان کا یہ واقعہ ہے۔ اس وقت میری عمر 40 سال کی تھی۔ رمضان کا مہینہ چل رہا تھا اور بارش ہو رہی تھی اور بجلیاں کڑک رہی تھی۔ اس کے بعد بوڑھے آدمی نے ایک ڈھیری کی طرف اشارہ کیا، یعنی ایک راستے کی طرف اشارہ کیا جو چھوٹا راستہ ہوتا ہے قبرستان میں۔ کہا میں اس ڈھیری کی جانب سے اپنی کٹیا میں جا رہا تھا، یعنی اپنی جھونپڑی میں جا رہا تھا، تو مجھے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی تو میں ڈر گیا اور رک گیا اور آواز کا پیچھا کرتے ہوئے اس جگہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ یہ آواز ایک تازہ قبر سے آ رہی ہے۔ بارش کی وجہ سے اس قبر کی مٹی نیچے بیٹھ گئی تھی۔ میں نے ہمت کی اور قبر کھود کر نیچے کی طرف دیکھا تو ایک دم بجلی زور سے کڑکی۔ میں نے بجلی کی روشنی میں دیکھا تو سفید کفن میں ایک عورت قبر میں پڑی ہوئی تھی۔ بجلی کی روشنی میں مجھے یہ نظر آ گیا کہ کفن بارش کے پانی اور مٹی سے میلا اور بھیگ چکا ہے اور اس کے اندر ہلچل بھی ہو رہی تھی، ہل رہا تھا اور بچے کے رونے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میں سمجھا یہ کوئی جن یا بھوت کا کام ہے۔ اللہ نے مجھے ہمت دی اور میں نیچے اتر کر کفن ہٹایا تو کفن کے نیچے ایک بچہ پڑا ہوا نظر آیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ایک دن پہلے پیدا ہوا ہے۔ یہ بچہ اسی عورت کا تھا اور لگتا تھا کہ وہ 1-2 دن پہلے مر چکی تھی۔ میں نے بچے کو اٹھایا اور اسے اپنے ساتھ لے آیا، اپنی بیوی کو دیا اور اسے سارا واقعہ سنایا۔ میری بیوی کو بچے پر بڑا پیار آیا اور اسے ہم نے خود پالا، جس کا نام ہم نے محمد رمضان رکھا۔ سارے لوگ اسے رمضانی کہتے ہیں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح سے پتا کروں کہ قبر والی عورت کے وارث کون ہے، اس کے رشتہ دار کون ہے، اس کے گھر والے کون ہیں، لیکن مجھے پتا نہ چل سکا۔ اس کے بعد رمضانی کو ہم نے ماں باپ بن کے پالا۔ یہ بھی ایک بچہ ہی تھا، قبروں سے لپٹ کر یہ سوتا رہتا۔ اللہ نے اس کے اندر کوئی ایسی طاقت رکھی ہے کہ یہ قبر کو سونگ کر بتا دیتا ہے کہ اس میں جو مردہ ہے وہ عورت ہے یا مرد، چھوٹا ہے یا بڑا، جوان ہے یا بوڑھا، کتنی بھی پرانی قبر ہو، کتنا بھی پرانا مردہ ہو، یہ بتا دیتا ہے۔ پیارے دوستوں، اسے اتفاق کہیں یا معجزہ کہیں یا کچھ اور کہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن یہ واقعہ لاہور میانی قبرستان کا ہے اور یہ گورکن جس کا نام رمضانی ہے، یہ آج بھی وہاں پر موجود ہے اور قبروں کو سونگ کر بتا دیتا ہے کہ اس میں جو مردہ پڑا ہے وہ مرد ہے یا عورت، بوڑھا ہے یا جوان، سب بتا دیتا ہے۔ اور اس کو یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ قبر کتنی پرانی ہے، کتنی نئی ہے، اس میں موجود مردہ بچہ ہے یا جوان۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی سب بتانے والے تھے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اپنے کچھ قریبی لوگوں تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ پھر ملیں گے کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔